Rabaka sabara sabala si koko koko koro klosi ki bi ramba bara का सतारा का बारा बासी की तो रिम बिंदी को खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरी हमद हो, तू भला, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार ने अल्लाह खुदावन ओ राबाला का पारा सी तीरी बी राबा का सतारा बाबारा ली बा का सो को तो को रो लो खो सो तो रोबो। तेरा शुक्र हो खुदावन इस सीरियल के लिए जो मैंने शुरू की है, और सीरियल का मकसद है कि हम अपने दुश्मन को पहचाने। इस सीरियल का मकसद है कि लोग अपने दुश्मन को पहचाने, उसकी चालों को पहचाने। ओ खुदावन जो मैं मैसेज दूं, जब लोग सुने वो खुदावन बरकत पाएं और अपने दुश्मन पर वो ओवरकम करें इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। राबा मैंने पिछले दिनों भी अपना फर्स्ट पार्ट था, उसमें 10 क्वेश्चन थे जो मैंने अपलोड किए थे यूट्यूब पे, तो आप ज़रूर सुने। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह हौसला अफजाई होती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आऊँगा जो खुदा ने मुझे ब्लेस किया, ताकि आप लोगों को बरकत मिले। राब आकाशी भी तेरा शुक्र हो। 10 क्वेश्चन पहले थे फर्स्ट पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में अगले 10 क्वेश्चन है। इस तरह 10 क्वेश्चन करके हम 101 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, 101 क्वेश्चन तक, कि डीमंस, स्पिरिट्स, इब्लीस जो है, लूसीफर, उसका काम क्या है। अगर हम अपने दुश्मन को नहीं जानते तो हम उससे फाइट नहीं कर सकते। एक दफ़ा मैं फिर कहूँगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इब्लीस को प्रमोट कर रहा हूँ। एक बात ज़रूर याद रखें, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, मगर उसके बारे में हम समझ रहे हैं। अब जब आप उसको समझ जाओगे तो फिर आप उस पर फाइट कर सकते हो, उसके साथ फाइट कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हैं, उसकी सारी चालों को आप समझ सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है 11 है, 1 to 10 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू डीमन विश द प्रोसेस ह्यूमन, मतलब कि शैतान क्यों इंसानों पर कब्जा करना चाहता है, क्यों, क्या वजह है कि इब्लीस जो है, जो शैतान है, वो इंसानों पर कब्जा करना चाहता है। ख़ास उसका ये काम है कि वो इंसान को डराए, वो उसको धोखे में रखे, इंसान से वो नफ़रत करता है, और वो इंसान को ये सिखाना चाहता है कि खुदा कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा जब आदम और हवा जब बाग़ अदन में थे, तो हवा को उसने कहा कि खुदा ने ये क्या, मगर उसने राइट नहीं कहा, बेस्ट है कि तू मरेगी नहीं, खुदा ऐसे ही कह रहा है, तू जिएगी, तू समझ जाएगी नेक और बद को। मगर खुदा नहीं चाहता था कि आदम हवा इस एरिया तक जाए, बस खुदा चाहता था कि वो मेरी शादमानी में, मेरी हजूरी में मूव करें। वो इस चीज़ को खुदा नहीं चाहता था कि नेक व बद की पहचान भी हो, मगर इब्लीस ने उसको धोखा दिया। और इब्लीस इसलिए पोजेस करता है, कब्जा करना चाहता है, ताकि इंसान को वो धोखा दे। ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, 11 है, कि वो इंसान को। और यशुआ 24:15 में भी खुदा विल देता है, खुदा मर्जी अपनी नहीं किसी पर थोपता, खुदा इंसान को देता है विल, कि वो उसकी मर्जी क्या है, वो किसको चुन सकता है। यशुआ 24:15 में लिखा है कि आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लोगे। खुदा चाहता है कि इंसान अपनी मर्जी से चुने मुझे, और खुदा की ये मर्जी है कि इंसान समझे उस इब्लीस को। बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 5:18 में कि इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो वो आपको फाड़ खाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो ये था कि शैतान क्यों इंसानों पर कब्जा करता है। उसका यही काम है कि उस पर, लोगों पर मैं कब्जा करूं, उन पर लीगल राइट में, उनकी ज़िंदगियों में आके उन पर लीगल राइट में रखूं, और वो मेरे काम करे, मेरे हुक्म माने, मेरी चीज़ों को समझे, वो उनको मूव करता, कि इब्लीस को समझ है कि एक थोड़ा टाइम है मेरा, मैं उस जहन्नम की आग में जलूँगा और ये भी लोग मेरे साथ आ जाएं। तो उसको जब हम समझ लेंगे तो वो हमसे भाग जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कैन यू मॉडर्न क्रिश्चियन हैव डोमेनियन एंड पावर ओवर डीमंस? क्या एक जदीद जो मसीह है शैतान पर गलबा और ताकत रख सकता है? यस, वो रख सकता है। बाइबल में लिखा है जब यीशु ने 70 शिगिर्दों को भेजा और जब वो यीशु मसीह के नाम से बड़े मिरेकल हुए, जब वो करके आए और बहुत सारी बदरूएं निकली, तो उन्होंने कहा ए उस्ताद तेरे नाम से तो बदरूएं हमारे ताबिया हैं। खुदावन यीशु ने उनकी प्रैक्टिस करवाई ताकि वो समझ लें कि हम अबलीस हमारे पांव तले है, तो तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तो मसीह जो हैं उनके पास इख्तियार है कि बदरूहें उनके ताबिया हैं, इसलिए उनके पास इख्तियार है, इसलिए वो इख्तियार रखने वाले हैं। और आज जो भी नए सिरे से पैदा होता है, और यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है नए अहदनामे में, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और निजात पाने वालों के दरमियान में ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से नई नई ज़ुबानें, सांपों को उठा लेंगे, किसी पर हाथ रखेंगे कुछ नहीं होगा, मौजज़ात होंगे, साइन एंड वंडर होंगे, कि उनके पास इख्तियार है। एक जब यीशु के साथ चलना शुरू करता है, इकरार करता है, तो यीशु से फर्स्ट लेवल में उसको ब्लेस करता है, उसको एक नए लेवल में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जस्ट एक्सट्रीमली व्हाट डज द डोमेनियन इन्वॉल्व, वेयर डिड वी गेट इट एंड हाउ डू वी यूज़ इट। मतलब अबलीस पर इख्तियार, कहाँ से अबलीस को इख्तियार मिला और हम उससे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अबलीस पर इख्तियार हमें किस तरह मिलता है, हम उसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मगर याद रखें उस वक़्त ये सब कुछ हो सकता है, सबसे पहले हमें, जैसे होशिया 4 बाप उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, लैक ऑफ नॉलेज। उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास इख्तियार है और मैं अबलीस को बांध सकता हूँ, अबलीस को मैं बर्बाद कर सकता हूँ, उसके अड्डों को, उसके सारे प्लान्स को बर्बाद, उसकी असाइनमेंट को मैं पाखरू की आग से जला सकता हूँ। तो जब नहीं पता तो वो फिर अबलीस पर ओवरकम नहीं कर सकते। इसलिए याद रखें डोमेनियन ग्रीक वर्ड है, कोरस मतलब मीन के लॉर्डशिप, हाकमियत। जब हम खुदा को जानते हैं, जब खुदा के साथ डिवेल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें ख़ुद मुख्तियारी मिल जाती है और हम ऑटोमेटिकली वो इख्तियार हमारी ज़िंदगियों में एंटर हो जाता है। जब हम खुदा के साथ मिलते हैं तो इख्तियार ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगियों में एंटर होता है, हमें मांगना नहीं पड़ता। बाइबल में लिखा है जब तुम ईमान लाओगे, बपतिस्मा लोगे, निजात पाओगे, और ये तुम्हारे दरमियान में मौजे होंगे, बदरूहों को निकालोगे, लोग बच जाएंगे, नई नई ज़ुबानें होंगी और बहुत ज़्यादा काम करोगे। एक शख्स, एक नया ईमानदार जब खुदा के साथ लिंक करता है, अटैच होता है, तो ऑटोमेटिकली वो खुदा उसकी ज़िंदगी में वो सारा इख्तियार रख देता है। अब उससे नहीं पता होता, वो समझता है मुझे मांगना है, मुझे खुदा के साथ रोना है और बस मुझे इख्तियार चाहिए, मगर उससे नहीं पता जब वो नई पैदाइश पा चुका है, इख्तियार ऑटोमेटिकली उसकी ज़िंदगी में एंटर हो चुका है। बस अब उसने सीखना है कि इख्तियार को कैसे यूज़ करना है, उसने समझना है कि उसने किस तरह वो इख्तियार को यूज़ करे। ओ राबा का सीखी बिक्री बिकी। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है खुदावन ने जो हमारे लिए की। और बाइबल में लिखा हुआ है, डोमेनियन लिखा है कि लूका 10:19 में तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गलबा पाओ। याद रखें इख्तियार ऑलरेडी मिल चुका है। हमने रोज़े बेस्ट हैं, प्रेयर बेस्ट हैं, मगर रोज़ों और दुआओं से इख्तियार नहीं मिलता। रोज़ों और प्रेयर से हम अपनी स्पिरिट को डेवलप करते हैं, मगर इख्तियार ऑलरेडी हमारे अंदर एंटर हो चुका है। राबा कासी की भी कीरी बाबाला ली बोरो को सोतो को कोरो ली बाबा साकाता
بارا کاسی پورو کلوسی کی بی کیسے. اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر 14 ہے، اور 14 کوسچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے جیوگرافیکلی ایریا میں کیا طاقتور ہوتا ہے. ڈو ڈیمن ہیو گریٹ پاور ان سم جیوگرافیکلی ایریا دین ان ادرز. تو کیا ابلیس دوسرے علاقوں میں آپ کے علاقے کے مقابلے میں دوسرے علاقوں میں کیا وہ پاورفل ہے؟ یس ٹرو. بہت سارے ایریا ہیں جس میں ابلیس بہت طاقتور ہوتا ہے. ایسے ملک ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں آپ خدا کا کلام سنا نہیں سکتے. ایسے علاقے ہیں جہاں آپ خدا کا کلام سنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں خداوند کے لیے. تو اس وجہ سے یہ کام جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے خدا کے لوگ، کیونکہ ابلیس ادھر اوور کم کر رہا ہوتا ہے. مکاشفہ میں 2 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے کہا اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے. خداوند نے کہا میرا بندہ اس جگہ قتل ہوا ہے جہاں شیطان رہتا تھا. تو خدا کے لوگ کو روک دیا جاتا ہے کیونکہ ادھر ابلیس لیگل رائٹ رکھتا ہے. اور بہت سارے ہمارے اپنے علاقے ہیں، کہیں ہم کام نہیں کر سکتے، اور کہیں ہم سنانا بھی ہو تو مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر ابلیس زور سے ادھر اوور کم کر رہا ہوتا ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ابلیس ان ایریاز میں کام کر رہا ہوتا ہے. واٹ از دا اسپرٹ آف انفرمٹی؟ مطلب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انفرمٹی جو ویکنس، کمزوری کی روح ہے، وہ کس طرح ہماری زندگیوں میں انٹر ہوتی ہے، اور کیا یہ اسپرٹ ہے. تو بیماری جو ہے جو سبب بنتی ہے وہ اسپرٹ ہوتی ہے. کمزوری کی روح جو ہے وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری ہے، ہمیں پرابلمز ہے، تو وہ اسپرٹ ہوتی ہے جو ہماری زندگیوں میں کمزوری کو لے کے آتی ہے. تو ڈاکٹر کئی دفعہ نہیں علاج کر پا رہے، کمر کی درد، سر کی درد، پیٹ یا درد، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کمزوری کی اسپرٹ ہے، اور وہ ہماری زندگیوں میں انٹر کرتی ہے. ایک دفعہ یسوع نے جب میریکل کیا، اس کبری عورت پر ہاتھ رکھا، تو بائبل میں لکھا ہے اور کمزوری کی روح اس میں سے نکلی اور اس کا کبڑا پن بالکل سیدھا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئی اور وہ بالکل شفا پا گئی. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کبڑے پن سے شفا پا گئی کیونکہ اسپرٹ آف انفرمٹی تھی، جو کمزوری کی روح تھی، وہ نکل گئی اس میں سے. ہمارے پاس کوسچن نمبر 16 ہے. پہلے ہم نے 15 کے بارے میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر 16 ہے. اور کین ڈیمنس کاز سم ڈیزیزز؟ شیطان کسی بھی بیماری کا سبب بن سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں زیادہ تر جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، مگر ان کے پیچھے ڈیمونک کنگڈم کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور ابلیس ان کے ذریعے وہ بیماری کے ذریعے چیزوں کو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا بائبل میں جب وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کے آیا تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو جب گرتا ہے، مرگی کی بیماری تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور ساری پرابلمس. تو جب یسوع نے اس کو چھڑکا تو اس میں سے بدبو تھی، وہ نکلی. بہت ساری بیماریاں وہ افیکٹ ہے کہ وہ ابلیس ہوتا ہے. کینسر ہے، کینسر کی جو ڈیزیزز ہے، بیماری ہے بہت زیادہ، اس میں بہت سارے اور بھی سب وے ہیں، اس میں بہت سارے اور بھی ایریاز نکل آتے ہیں، مگر میجر جو کینسر کی بیماری ہے یہ ڈیمنز ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب مین آف گاڈ کینسر کو جھڑکتے ہیں تو اسپرٹ ایکسپوز ہوتی ہیں، بہت ساری اسپرٹ ایکسپوز ہوتی ہیں، میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے.
اگر آپ پروفٹ ٹی بی جوشوا کی میٹنگز میں دیکھیں تو جب وہ جھڑکتا ہے کسی کو، وہ کہتا ہے جی میری پرابلم ہے، میری کینسر کا مسئلہ ہے، میری کینسر کی پرابلم ہے، بیماری ہے، تو جب وہ جھڑکتا ہے تو اس میں سے اسپرٹ ایکسپوز ہوتی ہیں، وہ بھاگتی ہیں۔ اب نارمل جو لوگ ہوتے ہیں، جو مینٹلی ڈس آرڈر ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی ابلیس کا اٹیک ہوتا ہے، اور ابلیس کسی نہ کسی رستے سے ان کو آ کے ان پر اوور کم کرتا ہے۔ پچھلے ہم نے دیکھا تھا پچھلے پوائنٹ میں کہ کمزوری کی جو وہ بھی اسپرٹ ہوتی ہے، یسوع مسیح کی کمزوری کی اسپرٹ اس میں سے نکالی اس عورت میں سے، تو جو کبڑی عورت تھی، تو جب اس کو نکالی تو لکھا ہے اس میں سے کمزوری کی روح نکلی۔ تو کمزوری جو ہے، جو ویکنس ہے، وہ اسپرٹ ہوتی ہے۔ اب جب اس کو جھڑکتے ہیں ان دا نیم آف جیسس تو وہ نکل جاتی ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں بہت زیادہ ابلیس کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان میں اسپرٹ ہوتی ہیں۔ آپ الکوہل کی دیکھ لیں، ایڈکشن کی اسپرٹ ہے، لوگ جو شراب پیتے ہیں اور ہیروئن ہے، چرس پیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، ماں باپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، عزیز دوسرے دوست یار یہ نہ کر، یہ نہ، وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر اسپرٹ ہے، جب تک اسے ڈیلیور نہیں کیا جائے گا وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس لیے آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھائیں گے، اسپرٹ اس شخص کے اندر جو ایڈکٹ ہے وہ ہنسے گی، وہ خوش ہوگی، وہ بیٹھ کے سنتی رہے گی آپ کا لیکچر، مگر جب آپ ان دا نیم آف جیسس اس کو ڈیلیور کریں گے، اس کو آزاد کریں گے، وہ اسپرٹ بھاگ جائے گی، ایکسپوز ہوگی، اب بھاگ جائے گی، اس کے بعد وہ بندہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو شراب پینے والا ہے یا نشہ کرنے والا ہے، تو بعد میں اس پر اٹیک ہوتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی، پھر وہ ان کو اس چیز پہ لگا دیتے ہیں، کچھ دوبارہ واپس ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کے چنگل سے آزاد ہو، اس لیے ابلیس بیماری کا سبب بنتا ہے۔ 17 کوسچن ہے، کین ڈیمن بلیس پرسن ایز ویل ایز کرس ہم؟ تو کیا ابلیس، کیا شیطان، کیا لوگوں کو بلیس کرتا ہے؟ یاد رکھیں، شیطان کسی کو برکت نہیں دے سکتا، لعنت دے سکتا ہے۔ برکت نہیں دے سکتا، لعنت دے سکتا۔ دیکھیں، ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر کوئی شخص خدا کو چھوڑ کے کوئی دوسرے جادوگروں کے پاس جائے تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے کام حل ہو رہے ہیں، نئی سے نئی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، مگر بیسیکلی اس کی لائف پہ وہ لعنت آ جاتی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو مجھے چھوڑے گا، جو مجھے چھوڑ کر کسی اور معبود کی طرف جائے گا تو اس کے دوسری تیسری پشت تک میں بدلہ دوں گا اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اور خدا جو ہے وہ بلیس کرتا ہے، مگر ابلیس کبھی بلیس نہیں کرتا، اس کی کوشش ہوتی کہ وہ گنتی 22 میں دیکھ لیں کہ بلعام جب اسرائیل پر لعنت کرنے گیا تو خدا نے کہا کہ لعنت نہ کر اس نے، کیونکہ میں نے اسے برکت دی ہے، رابا کا سی تیری بھی برکت دی۔ اعمال 16:17 میں لکھا ہے، وہ پالوس کے اور ہمارے بیچ آ کر چلانے لگی، وہ عورت تھی جو دوسروں کے لیے کام کرتی تھی، اس میں اسپرٹ تھی، اور وہ پالوس اور شاگردوں کہہ رہی تھی بڑے اچھے ہیں، یہ خدا کا کام کرنے والے ہیں، اور کیونکہ اس کے اندر ڈیمن تھی، اسپرٹ سی، اور وہ اس طرح چلاتی تھی۔ تو چیزیں جو ہیں وہ دھوکہ دیتے، ابلیس دھوکہ دیتا ہے، ڈیمنز دھوکہ دیتے ہیں، کبھی بھی ان کے چنگل میں نہیں آپ پھنسے، اور وہ کبھی برکت نہیں دیتی، بلکہ ابلیس کو پتہ ہے میرا تھوڑا وقت ہے اور میں نے جہنم کی اس گندک کی آگ میں ڈالے جانا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے جائے، بہت سے لوگوں کو لے جائے، رابا کا بی کی سیدھی، یاد رکھیں وہ چاہتا ہے کہ بہت سے لوگوں۔ کوسچن نمبر 18 ہے کہ جب ایک بدرو والا شخص مر جاتا ہے تو بدرو اس میں سے نکل کر کسی اور میں چلی جائے؟ یس، ٹرو ہے۔ وین اے ڈیمن possessed person died, does the evil spirit leave the body and seek to possess an other human being؟ یہ ٹرو ہے۔
یاد رکھیں ایک چیز کہ جو ڈیمن ہے، جو ایول اسپرٹ ہیں، وہ زندہ چیز میں رہتی ہیں، مردہ میں نہیں رہتی. اس لیے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ زندہ قبرستان، یہ موویز آتی ہیں جی قبر میں بدروح نکلی. بدروہیں قبرستانوں میں نہیں ہوتی کیونکہ ادھر مردے ہیں، تو مردہ چیزیں میں نہیں وہ رہتی، وہ زندہ چیزوں میں. اس لیے بائبل میں لکھا ہے، وہ اسپرٹ کہتی میں اپنے گھر میں دوبارہ جاؤں گی. انسان کو وہ اپنا گھر سمجھتی ہے کہ میں اس میں گھر میں، کیونکہ زندہ گھر میں وہ رہتی ہیں. 3 ایریا جس میں وہ چیزیں رہتی ہیں: انسان، درخت کیونکہ وہ سانس لیتے ہیں، زندہ ہے، اور اس کے بعد اینیمل کنگڈم، ان جانوروں میں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے یورن کیا اس درخت کے نیچے، تو اسپرٹ میری لائف میں انٹر ہوئی. تو یہ ٹرو ہے کہ بدروہیں رہتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہوتا ہے تو بدروہیں یا اسپرٹ ان کے اوپر آتی ہیں، تو وہ ان میں سے، ان کے اندر سے وہ اس شخص کو پھاڑ کھاتی ہیں. تو یہ پرابلمز ہیں. آپ نے اینیمل میں دیکھا ہے کہ یہ بدروہوں نے کہا کہ ہمیں ان سوروں میں بھیج دیں، تو اسپرٹ ان کے اندر چلی کیونکہ وہ زندگی رکھتے ہیں. تو اینیمل زندگی رکھتے ہیں، اور جو پودے ہیں، جو درخت ہیں، وہ زندگی رکھتے ہیں. انسان رکھتا ہے. اور بدروہوں کے لیے فرسٹ پاورٹی امپورٹنٹ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے. جب اسپرٹ بہت دیر تک رہتی ہے، تو جب مین آف گاڈ نکالتے ہیں، تو وہ واپس کوشش کرتی کہ جی یہ تو میرا گھر ہے. کویسچن نمبر 19: کین ڈیمن امیٹیٹ گاڈ اور اینجل؟ کیا شیطان خدا یا اس کے فرشتوں کی نقل؟ یس، وہ نقل کرتا ہے. وہ لائر ہے، جھوٹا ہے، وہ نقل کرتا ہے. کیونکہ ابلیس بھی تو ایک اینجل ہی ہے، وہ بھی تو اسپرٹ بینگ ہے، خدا نے اسے بنایا ہے. تو پھر ہم کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اینجل آیا ہے، کیا وہ اینجل خدا کی طرف سے ہے یا وہ شیطان کی طرف سے؟ فرشتے روحانی ہیں، چاہے وہ ابلیس اور اس کے ساتھ والے فرشتے ہوں، چاہے وہ خدا کے فرشتے ہوں، یہ سارے اسپرچول ہیں. مگر ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کس ایریا میں موو کریں. کون سا ہمارے پاس فرشتہ ہے؟ وہ کیا شیطان کا ہے، کیا وہ خدا؟ کیا ہم نے سیکھنا ہے. مگر سیکھنے کے لیے بائبل ہمارے پاس بیسٹ وے ہے کہ آپ سیکھیں بائبل میں کہ کس طرح اینجلز کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جو اپنے فرشتوں کے ذریعے کام کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے فرشتوں کے ذریعے کام کرتا ہے. اور کویسچن نمبر 20 ہے: اٹس ڈیمن ایکٹیویٹی یونیورسل اور لوکل؟ کیا ابلیس کی جو ایکٹیویٹی ہے کوئی لوکلی ہے کہ انٹرنیشنلی ہے؟ یہ عام سی سمپل سی ہے کہ ابلیس انٹرنیشنلی موو کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پرانے عہد نامے میں جب لکھا ہے کہ ایوب اور اس کے بیٹے خدا ان کے پاس آئے، تو شیطان بھی آیا. تو خدا نے کہا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا کی سیر کرتا. انٹرنیشنلی وہ ٹریول کرتا ہے، وہ گھومتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے. اور بائبل میں نئے عہد میں لکھا ہے کہ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. عزیزو، اتنے ویل ایجوکیٹ بائبل میں ہو جائے، سیکھیں. اور ابلیس کے بارے میں آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. کبھی بھی وہ آپ کو پھاڑ نہ کھائے، کبھی بھی وہ آپ کو پھاڑ نہ کھائے. اگر آپ کو پھاڑ کھائے گا تو پھر واپس اسی جگہ پر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک مین آف گاڈ بہت اوپر چلے جاتا ہے ایک لیول پہ جب کام کرتا ہے. مگر جب ابلیس، جب وہ خدا کی نہیں سن رہا ہوتا، وہ دنیا کے اندر مکس ہو جاتا ہے، مگر اس کا لیول ہوتا ہے. مگر وہ ابلیس جب پھاڑتا ہے تو واپس وہ جب نیچے کو آتا ہے تو اوپر جانا اس کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ضرور دیکھیں. ابھی پہلے ہمارا فرسٹ پارٹ تھا 1 to 10 اور سیکنڈ پارٹ ہے 11 to 20. یہ ہم نے ڈن کیا ہے. اس کے بعد اگلا پارٹ ہمارا ہوگا 21 سے لے کر 30 تک. اس طرح ہم 100 کویسچن کمپلیٹ کریں گے.
تو آپ ضرور سے دیکھیں، آپ کو برکت ملے گی، اور ہم ابلیس کو ایکسپوز کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو سیکھیں اور وہ دشمن جو ہے آپ اس کی چالوں کو سمجھ لیں کہ وہ کس طرح کن کن وے سے ہماری لائف میں انٹر ہوتا ہے، ہماری فیملی میں، ہمارے ملکوں میں کس طرح وہ انٹر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ضرور آپ دیکھیں، سمجھیں۔ دیکھیں اینڈنگ والا جو ہم کہ عالمگیر، اب دانیل کو دیکھیں کہ دانیل جب روزے رکھ رہا تھا 21 دن کا، تو اس میں اس کے پاس پرنس آف پرشیا، جب وہ اینجل آ رہا تھا اس کی پریئر کا آنسر لے کر، تو پرنس آف پرشیا نے روکا اسے، اس علاقے کا جو موکل تھا، جس ابلیس نے جس کو ڈیوٹی دی تھی، جس کا وہ علاقہ تھا، اس نے روکا۔ تو یاد رکھیں، آپ کو یہ سمجھنا کہ ابلیس یونیورسل ہے اور وہ چیزوں کو کس طرح مینیج کرتا ہے۔ ہم اس دشمن کے بارے میں ہمیں سمجھ آنی چاہیے تاکہ ہم اویئر ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اس موٹیویشن کے لیے آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے، میں اور زیادہ اچھے ویڈیوز لے کے آؤں۔ گاڈ بلیس یو۔